پانچواں بڑا خوبصورت ہے آبجیکٹو، بی ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی ہائیسٹ ہیون۔ ایک صحابی تھے، اصحاب الصفہ میں سے ہیں۔ اصحاب الصفہ وہ غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے۔ آج آپ مسجد نبوی میں جائیں نا تو ایک آپ کو فانوس نظر آئے گا روضہ رسول کے تھوڑا سا پیچھے، اس فانوس کے نیچے اصحاب الصفہ کی جگہ ہوتی تھی۔ آج بھی وہ انہوں نے ایک فانوس بنایا ہوا ہے جس کے نیچے پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ تو یہ صحابی جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر ساری رات اکثر کھڑے رہتے تھے پانی لے کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پہ اٹھیں گے تو میں انہیں پانی دوں گا، کہ میں پانی لے کر آیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے ان سے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، آسک وٹ یو وانٹ ٹو آسک، ٹھیک ہے۔ ان کا نام ہے ربیہ ابن کعب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آسک، مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا آئی آسک فار یور کمپینین شپ ان پیراڈائز، یا رسول اللہ آپ کی کمپنی چاہیے پیراڈائز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کچھ، اینڈ اینی تھنگ ایلس بسائڈز دیٹ؟ لیکن صحابہ کا ایمان جس لیول کا تھا انہوں نے کہا دیٹ از آل، خلاص بس آپ کی کمپنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین ہیلپ می ڈو اٹ فار یو بائی پروسٹریٹنگ آفن، پھر میری مدد کرو یہ کام کرانے میں اللہ کو کثرت سے سجدے کر کے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت والے دن آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی خاص سفارش کریں گے، ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو سجدے لمبے کرتے ہیں اور کثرت سے سجدے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انہیں کہا کہ ہیلپ می سے مراد ہے میں تمہاری سفارش کروں گا، لیکن تمہیں میری یہ مدد کرنی ہوگی کہ تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں کہ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ تو دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیشہ توحید سکھائی ہے، کتنا بڑا لیسن ہے۔ آج آپ کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو مطلب آپ کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے، وہ آپ کو اگر اپنے آپ سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ میرے لیے یہ کرو، میری قربت چاہیے تو ایسے کرو یا ویسے کرو، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے وہ رانگ نمبر ہے۔ جو اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کیا۔ دیکھیں اس صحابی کو چاہیے کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی کمپنی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا بھی کیا فارمولہ بتایا کہ اللہ کو سجدے کرو۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ تو ایون ایکسٹریم تو قبروں کو بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ خیر یہ تو بہت ہی جہالت ہے، اور اب تو امید کرتا ہوں بڑا کم ہو گیا ہے، شعور بہت آ گیا لوگوں میں، لیکن اینی وے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی ہمیشہ توحید سکھاتے، تو سجدے کا مطلب ہی توحید ہے۔ تو یہ ہمارا 5th آبجیکٹو ہے کہ سجدہ جو کثرت سے کرے گا، لمبا کرے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی۔ نمبر 6، فیل ہیپی اباؤٹ اوور کمنگ یور اینیمی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حدیث ہے جب شیطان انسان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو روتا ہے، صحیح حدیث۔ وہ روتا اس لیے کہ مجھے موقع ملا تھا، میں نے نہیں کیا، اور میں رجیم ہو گیا، میں دھتکارا گیا۔ اور دیر از نو ٹرننگ بیک فار ابلیس۔ ابلیس جو ہے، کسی نے سوال پوچھا بھی تھا کہ از دیر اینی چانس کہ ابلیس بھی معاف ہو جائے؟ تو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس، کیونکہ اس کا گناہ جاریہ اس لیول کا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ ڈومڈ ہے، اور ابلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مایوس کن، وہ ٹوٹلی مایوس ہے۔ تو جب وہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے جب بھی تم سجدہ کرو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم شیطان کو ہرا رہے ہو۔ وہ تمہیں روک رہا ہے سجدے سے، لیکن تم کر رہے ہو تو یو آر سکسیسفل، یو آر وکٹوریس۔ جب تم نماز پڑھو اور جب تم سجدہ کرو تو وکٹری تمہاری ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف تم نے جنگ جیت لی ہے، لیکن یہ جنگ جاری رہے گی۔ نمبر 7، فیلنگ اے سینس آف سیلف آنر۔ اس پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا او اللہ ایز یو ہیو پروٹیکٹڈ مائی فیس فرام پروسٹیٹنگ ٹو اینی ون ادر دین یو دین پروٹیکٹ اٹ فرام آسکنگ اینی ون ادر دین یو۔ امام احمد بن حنبل نے اس سیلف آنر کی ہمیں ایک آپ کہہ لیجئے ایک تصویر دکھائی۔ سیلف آنر کیسے آتا ہے سجدہ کر کے؟ دیکھیں امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور پھر اپنے سامنے جھکایا، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔
تو اس سے انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے, سیلف آنر آتا ہے, انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ اپنی پرسنالٹی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, کئی لوگ اپنی پرسنالٹی نا بہت انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے انڈیپینڈنٹ. تو اس کا بہترین حل ہے کثرت سے سجدہ, اس کا بہترین حل ہے سجدے میں اللہ سے کنیکٹ کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا, صرف اللہ سے مانگنا. یہ وہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے اور اتنا ان کا تقویٰ اور توکل تھا کہ یہاں تک کسی کو آج تک یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو, حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ابو ذر جو مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ, اسی میں تیری عزت ہے, اسی میں تیرا سیلف آنر ہے. تو صحابہ کی یہ تربیت تھی. تو اینی وے سجدے سے انسان کی یہ پرسنالٹی اسٹرانگ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کم پھیلائے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ریلائنٹ ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو, کہتا ہے وہ ٹو می, تباہی ہے میرے لیے. The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, so for him is paradise. وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. And I was commanded to prostrate but I refused and for me is hellfire. تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ. آپ کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گڈ نیوز یا کچھ اچھی چیز سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو یہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کوئی رزلٹ آیا آپ کا, کہیں کوئی اچیومنٹ ہوئی آپ کی, دنیاوی اچیومنٹ, تو آپ سجدہ کریں اللہ کو. اس سے آپ کا گریٹیٹیوڈ بھی بڑھے گا. بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے. تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا, لائن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک ہے, آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ, ایلیویشن آف رینک اینڈ ریموول آف سن. حضرت صوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یو مسٹ پرفارم مینی پروسٹریشنز ٹو اللہ, فار یو ڈو ناٹ پروسٹریٹ ٹو اللہ بٹ دیٹ اللہ ول ریز یو 1 degree فار اٹ اینڈ اریز 1 sin فار اٹ. سجدے کثرت سے کرو, کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا سٹیٹس بڑھاتا ہے جنت میں, اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے تمہارے نامہ اعمال سے. تو یہ کتنا زبردست طریقہ ہے اپنے گناہ مٹوانے کا.